السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح پیدا کیا کہ ہماری ضروریات ہوتی ہیں اور ہماری زندگی میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہوتے ہیں، وہی ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے اور ہم اسی کو پکارتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اللہ کو بہت زیادہ بہت لمحے عرصے تک پکارتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی دعاؤں کا فوری نتیجہ نظر نہیں آتا۔ مگر ہمیں جان لینا چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، وہ دعا اللہ کے ہاں لگ جاتی ہے یا نہیں۔ دعا کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر کسی شخص کی دعائیں ویسے پوری نہ ہوں جیسے وہ چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، تو اللہ کے حکم سے وہ شخص برابر اور ثابت قدمی کے سبب جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں صبر سے کام لیا ہوتا ہے اور آزمائشوں کو برداشت کرتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کب اور کیا بہتر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو چیزیں آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اگر آپ کو وہ چیزیں دے دی جائیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی یا نہیں، یا نقصان دہ۔ کبھی کبھی ہم ایسی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہمیں ایسی لگتی ہیں کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، مگر وہ ہماری زندگی میں تباہی یا پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے، اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ آج میں ایک بات اہم معاملے پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں وہ دروازے جو بند ہوتے ہیں ان کو کھولنے کی چابی کیا ہے۔ ہم زندگی میں چلتے ہیں تو کئی دروازے بند ملتے ہیں، کئی راستے رکاوٹوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ ان دروازوں کو کھولنے والا صرف اور صرف میرا اللہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا رزق کبھی وہ مالی تنگی میں مبتلا ہو، قرض میں ڈوبا ہوتا ہو، اچھی نوکری نہیں ملتی، تنخواہ کم ہوتی ہے، کبھی صحت کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی گھریلو مسائل، کبھی بچوں، بیوی، والدین، بہن بھائی یا رشتہ داروں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں۔ ہم ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوتا، دروازہ بند ہی رہتا ہے۔ لیکن ان دروازوں کو کھولنے کا ایک طریقہ ہے جو ہمیں اللہ نے سکھایا ہے۔ یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شیطان ہم پر اتنی محنت کرتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے آسان رکھی ہیں، شیطان ہمیں وسوسوں سے ڈال کر بتاتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے، یہ حل نہیں ہو سکتا، تمہیں اس سے زیادہ کچھ کرنا ہوگا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہی حل ہے۔ حل بہت سادہ ہے، لیکن اس پر قائم رہنا ضروری ہے۔
اگر آپ صرف اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ آج آپ بیمار ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ کل صبح شفا مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دعا کریں، اللہ سے التجا کریں، کیونکہ آپ کو مالی مشکلات کا سامنا ہے، اور یہ امید کریں کہ اللہ صبح کوئی دوسرا ملین آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ تو ایسا فوری طور پر نہیں ہوگا، اللہ ایسا کرتا ہے مگر وہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے یا مالی مشکلات میں ہوتا ہے تو کیا وہ مسجد نہیں جاتا؟ کیا وہ اللہ سے گڑ گڑا کر نہیں مانگتا؟ کیا وہ اپنے گناہوں پر آنسو نہیں بہاتا؟ کیا وہ اللہ سے نہیں کہتا یا اللہ میں نے جو زنا کیا معاف کر دے، میں دوبارہ نہیں کروں گا، میں نے جو شراب پی معاف کر دے، میں دوبارہ نہیں پیوں گا، میں نے جو کیا معاف کر دے، میں دوبارہ نہیں کہوں گا۔ لیکن یا اللہ اب میرے ساتھ ایک بہت بڑی مشکل ہے، میری مدد فرما۔ بندہ اس وقت اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے کیونکہ وہ مصیبت میں ہے۔ بعض اوقات اللہ اپنی رحمت سے بندے کو ایسی حالات میں رکھتا ہے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکے، اللہ سے مانگ سکے، کیونکہ اگر فوراً سب کچھ دے دیا جائے تو شاید بندہ اللہ کو بھول جائے۔ لیکن ان دروازوں کو کھولنے کی ایک چابی ہے، اور وہ چابی بہت سادہ ہے، استغفر اللہ۔ یہ چابی ہے جو بندہ بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ صرف گناہ کرنے کے بعد بھی استغفار پڑھنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ چاہے ہمیں کوئی خاص گناہ یا دھوکہ ہو، پھر بھی ہمیں استغفار پڑھنا چاہیے۔ یہی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے گناہ اور معصوم تھے، آپ سب سے کامل انسان تھے، اللہ کے سب سے نزدیک نبی ہیں۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب وہ بے گناہ تھے تو پھر کیوں استغفار کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ استغفار بھلائی کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔ جو کچھ آپ چاہتے ہیں اللہ سے معافی مانگیں، لیکن استغفار دل سے ہونا چاہیے، صرف زبان سے نہیں۔ اگر آپ دل سے ایک مرتبہ یا اللہ مجھے معاف کر دے کہہ دیں، ایک بار کہہ دیں، یہ 1000 مرتبہ بغیر توجہ کے کہنے سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اگر آپ کو عربی میں مشکل ہو تو اپنی زبان میں کہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، آپ اس کے اثرات خود دیکھیں گے۔ جب مسجد میں داخل ہو رہے ہوں، جب نکل رہے ہوں، جب نماز کے بعد بیٹھے ہوں، جب گاڑی چلا رہے ہوں، جب کچن میں ہوں، جب لباس پہن رہے ہوں، جب کام کر رہے ہوں، جب چل رہے ہوں، جب بات کر رہے ہوں،
بار بار یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کر لیں تو زندگی کے سارے بند دروازے کھول دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اتنا طاقتور جملہ ہے کہ یہ آپ کو سیدھا جنت تک لے جا سکتا ہے۔ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے۔ اگر ہم روزانہ استغفار کرنے کے عادی ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس دن ہم مریں گے اس دن بھی ہم نے کہا ہوگا، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ ہر بار جب ہم استغفار کرتے ہیں وہ نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے اور ہمارے اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے تو وہ دیکھے گا کہ اس بندے نے مرنے سے پہلے اس دن 30 بار اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ رحیم کرنے والا، رحمان اور مالک صرف اللہ ہے، اور سب سے زیادہ بخشنے والا آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ کیا وہ آپ کو جہنم میں ڈال دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی سبھی توبہ کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ سے رجوع کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ سے مانگیں صرف اور صرف اللہ، نہ کہ کسی انسان کے پاس جائیں۔ استغفار کی تسبیح روزانہ پڑھیں، یہ نہیں آپ 1 بار پڑھ لو، 10 بار پڑھ لو، لا تعداد پڑھیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ 100 بار پڑھ لو، کوئی کہتا ہے کہ آپ 200 بار پڑھ لو، وہ اتنے حد تک پڑھ لو۔ حد کوئی نہیں ہے، حد کوئی، کسی چیز کی کوئی حد نہیں۔ آپ اس کو پڑھتے جائیں، ہمیشہ مان لیں کہ مجھے پڑھنا ہے تو بس پڑھنا ہی ہے۔ تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اگر دن میں 1 بار بھی استغفار کہہ دو گے، پڑھ لو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو آپ کو میری یہ وائس، میری باتیں، میری ویڈیو پسند آئے تو پسند آنے کی صورت میں بھلے آپ مجھے سبسکرائب کریں یا نہ کریں، مگر شیئر زیادہ سے زیادہ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ محمد فاروق خلیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔